یہ جس بیماری کی بات کر رہی ہیں، میں نے پروگرام سے پہلے آپ سے پوچھا اور آپ نے بھی کہا کہ برین میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے، انفیکشن ہو سکتے ہیں، لیکن ایسی پرابلم کی پاکستان میں، ایسے کیسز کی پاکستان میں ٹریٹمنٹ کی کوئی فیسلٹیز ہیں جن مشکلات کا ڈاکٹر صاحبہ خود ذکر کر رہی تھیں؟ دیکھیں جی، کیا نام ہے، پاکستان میں ویری لیمیٹڈ، ہمارے ہر ہسپتال میں اس قسم کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی موجود نہیں ہے، اور انفراسٹرکچر کی، جیسے ہم پہلے بھی کئی پروگرامز میں بات کر سکے کہ ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر پاکستان کے اندر بڑا ان یونیفارم ہے، اور اس کی اسپیشلٹی، اور خاص طور پہ یہ کہ اگر اس ہاسپٹل میں کیپیسٹی نہیں تھی تو دے کوڈ ہیو ٹرانسفرڈ دا پیشنٹ امیجیٹلی ویئر ہی، یعنی جہاں پر ان کو صحیح اور بر وقت علاج مل سکتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد آپ لے لیں تو ایک ہمارے پاس ہیلتھ کیئر میں ایک اور ایشو بھی ہے کہ جی ہماری ہولسٹک اپروچ ٹو ٹریٹمنٹ، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس ان کی فوکی جو تھی وہ تھی پرائورٹی پیشنٹ کی، ترجیح یہ تھی کہ ریوائیو کیا جائے، لیکن اس کے بعد جب پیشنٹ ایک دفعہ ریوائیو ہو جاتا ہے وہ ہوتا ہے تو اس کی ریہیبلیٹیشن کا پارٹ بھی ہوتا ہے، وہ بھی پارٹ آف دا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، اور ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ٹو پرووائڈ اے ہولسٹک کیئر، وہ بھی یہ میں اس لیے بھی ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں خان صاحب کہ پاکستان میں ایکسیڈنٹس بہت ہوتے ہیں، روڈ سائڈ آپ دیکھ لیں، ود ان جو بگ سٹیز ہیں وہاں یہ بھی لاہور کی بات کر رہی ہیں، تو پاکستان میں اتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ہائی ویز پہ، شاہراہوں پہ، شہر کے اندر، تو فیسلٹیز نہیں ہے کہ فوری طور پر ڈیٹیکشن ہو سکے، پرابلم کیا ہو سکی۔ وہ تو خیر برکات احمد تو آپ بتا بھی نہیں سکتے ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا، لیکن وہ ٹریٹمنٹ والی کوئی ایسی چیز دیکھیے جی، ٹریٹمنٹ یہ ایک بہت اسپیشلائزڈ کیئر ہے، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی فرمایا دس از ویری کمپلیکیٹڈ، اور خاص طور پہ جو پروگنوسس وہ پیشنٹ کی بتا رہے ہیں ود اسکل فریکچر، ود ڈیپ انجری جو تھی، اس کے لیے یو نیڈ اسپیشلائزڈ کیئر۔ تو وہ جو اس سے پہلے جو ہوتا ہے نا کہ آپ کی ایمرجنسی رسپانس ٹو نو کہاں پیشنٹ کو لے کر جانا ہے، اس لیے ایک کوآرڈینیٹڈ، جیسے امریکہ کے اندر آپ کی EMS کی بات ہوتی ہے، 911 ایک سروس ہے، ایمرجنسی میڈیکل رسپانس سروسز، اس کو میڈیکل سروسز کہتے ہیں۔ وہ جب ایمبولینس آپ کے پاس آتی ہے تو پیشنٹ کو دیکھ کر نا ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کہاں لے کر جانا اور اس کی ٹریٹمنٹ کہاں پہ ہوگی۔ کیا نام ہے، یہ اب اس وقت کہنا کہ ہر ہاسپٹل میں کیپیسٹی بلڈ ہوگی نہیں، لیکن وی نیڈ ٹو نو ویئر ٹو ٹیک دا پیشنٹ۔ اب اہم یہ ہے کہ جیسے کوئی ایسا کیس نظر آئے، پرائرٹی ہے کہ کدھر لے کر جانا۔ پہلے تو سمپل سی بات ہے کہ بیسٹ کیئر اس کو کہاں پہ ملے گی، اور وہاں پہ پیشنٹ کو شفٹ کیا جائے۔ یہ ایمرجنسی سسٹم سے، ایمرجنسی رسپانس سے شروع ہوتا ہے، پھر کیپیسٹی بلڈنگ آ جاتی ہے ہاسپٹل کے اندر۔ ہمارے ہاں ہم کافی عرصے سے اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل اس بات کے وہ کیا ہے کہ وی نیڈ ٹو نو what the emergency services are. Every hospital is not equipped to handle ہر قسم کی ایمرجنسی کے لحاظ سے، اور پھر کیپیسٹی اور بلڈنگ، اور اس کے بعد آ جاتی ہے جی جس کو ہم بار بار کہتے ہیں ہولسٹک کیئر، جس میں ریہیبلیٹیشن، اور وہ ایپسیا کا بھی، یعنی آپ کو اسپیچ پیتھولوجسٹ، جس کو ہم اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ کہتے ہیں، ان کو بر وقت انگیج کرنا، ان کی ٹریٹمنٹ کو دیکھنا، ان کو وہ جو ہے بیسس پر، یعنی ان کی تھیراپی وقت پہ شروع کرنا، یہ بہت اہم ہے فار پیشنٹ ٹو ریوائیو بیک ٹو دا نارمل لائف بیکورڈ۔ اور اگر وہ وقت پہ آپ کو تھیراپی نہ ملے تو وہ پھر آپ کی جو ہے وقت میں ہوتی ہے۔ کیا ایپسیا کی تھیراپی پاسبل ہے؟ یس اٹ از۔ کیا نام ہے، یعنی جن کا بولنا بند ہو جائے ان کو بولنے کی صلاحیت واپس لانا ممکن ہے، ٹو لیول، یعنی 100% نہ ہو، لیکن کسی حد تک ان کو تھیراپی کے ذریعے اور وہ کر کے، لیکن اگین پاکستان کے اندر اس کی کیپیسٹی موجود نہیں ہے۔ ہمارے پاس مشکل سے 5 یا 10 سینٹر ہوں گے اکراس پاکستان، اور وہ بھی اربن ایریا میں، اور میں تو حیران ہوں کہ یہ لاہور کا کیس ہے۔ اب دیکھیں نا، لاہور کے اندر اگر ہمیں اس قسم کی ہولسٹک اتنے بڑے شہر میں ٹریٹمنٹ نہیں مل سکتی، جسٹ امیجن کہ اگر ہم یہ اربن رورل ایریاز میں چلے جائیں، اور یعنی ہمارے پاس تو چونکہ پاکستان ڈیٹا اسٹارو کنٹری ہے جی، یہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹا کا ہم رسپیکٹ نہیں کرتے۔ اس وقت لیڈنگ کاز آف ڈسیبلٹی امنگ ینگ سر جو ہے نا جی، دیٹ از ایکسیڈنٹ۔ سو خوفناک چیز ہے یہ۔